الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وعن واثلة بن الأسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک فیرحمه اللہ ویبتلیک رواہ ترمذی۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرے، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تمہیں اس کے اندر مبتلا فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تمہیں اس میں مبتلا فرما دے۔ حدیث شریف میں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس اخوت کا اور بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دکھ اور تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دے، جو اس کی قدرت اور اختیار میں ہو، جو اس کے بس میں ہو۔ اور کم از کم اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کی تکلیف پر خوش ہونا یہ کسی بھی طریقے سے اس کو زیب نہیں دیتا۔ تکلیف اس کی دور نہیں کر سکتا، کم سے کم دعا کر سکتا ہے، دعا کر لے۔ ظاہری طور پر بھی تکلیف دور نہیں کر سکتا، دعا بھی نہیں کر سکتا، بس ختم۔ لیکن اس بات کی کسی قیمت پر اجازت نہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں کہ اچھا ہوا یہ آدمی اس مصیبت میں گرفتار ہوا، اس پریشانی میں گرفتار ہوا۔ حدیث میں ایسے آدمی کے لیے یہ وعید بیان فرمائی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اس بات کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہونا، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا، دن گزرتے، کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن بھی آتے ہیں۔ لہذا جو آدمی، جس آدمی کی یہ منفی سوچ ہو اور یہ گھٹیا سوچ ہو کہ وہ دوسرے کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کو اپنے لیے ذہنی طور پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اور یہ بات دماغ کے گوشوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ کل میرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ اور حدیث میں ہے، یہاں تو وہ روایت نہیں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ پھر جو آدمی اور بعض بدخصلت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گھٹیا قسم کے، نیچ قسم کے، کمینے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، ان کی طبیعت ہوتی ہے، وہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے، وہ بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ خاندانی جو آدمی ہوتا ہے، نسب اور حسب کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا جو آدمی ہوتا ہے، وہ تو دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی اس تکلیف کو کس حد تک دور کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ نہیں کر سکتا ایک الگ بات ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے، یہاں پر وہ روایت نہیں ہے، دوسری روایت میں کہ جو آدمی اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مجھے کسی کا عیب پتہ چلے، کسی کی تکلیف میرے سامنے آئے تو پھر میں خوشی کا اظہار کروں گا، فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی کو اس کے گھر میں رسوا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں، یعنی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ گھر والے بھی اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہیں اور جاؤ، ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے دکھ پر اور تکلیف پر خوش ہونا یہ قساوت قلبی
اور سخت-دلی کی علامت ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبتلا مصیبت کو تو عافیت عطا فرما دیں اور اس کی تکلیف پر خوش ہونے والے کو اس مصیبت میں مبتلا فرما دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میں پھر دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کبھی بھی غلطی سے بھی آدمی کو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور اپنی سوچ کو، فکر کو اور ذہن کو تبدیل کرنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے وہ تو مسلمان کا بھائی ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنا یہ اس کی اخلاقیات میں سے ہے اور یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔